الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا ند له ولا حد له ولا مثل له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وهادينا وداعينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ درود ابراہیمی سارے ساتھی ایک دفعہ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، اس وقت آپ سب حضرات اللہ کے گھر مسجد کے اندر تشریف فرما ہے۔
نیت فرما لیں کہ جتنی دیر ہم مسجد میں رہیں گے تو ہم اعتکاف کی حالت میں رہیں گے. انشاءاللہ جتنی دیر ہم بیٹھیں گے ہمیں اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ حضرات دینی گفتگو سماعت فرمائیں گے اور نیت ہونی چاہیے کہ ہمیں دین کی جو بھی بات پتہ چلے، قرآن مجید کی کوئی بھی بات پتہ چلے، ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کوئی فرمان ہمارے گوش گزار ہو تو انشاءاللہ ہم اس پر عمل کرنے کی مقدور بر سعی اور کوشش کریں گے. نیت ہے نا سب کی؟ دوستو، ہم ایک سفر میں چل رہے ہیں. ہمارا یہ سفر کافی پرانا ہے. اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید میں غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک وقت وہ بھی تھا جب اللہ جل شانہ نے تمام انسانوں کی ارواح کو جمع فرمایا تھا اور ان سے ایک بات کی تھی، الستُ بربکم، کہ انسانوں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قرآن ہی ہمیں جواب دیتا ہے. تو بیک وقت تمام ارواح نے، چاہے وہ انبیاء کی ہوں، چاہے صدیقین کی ہوں، چاہے شہداء کی ہوں، چاہے صالحین کی ہوں، چاہے مردودوں کی ہوں، چاہے کافروں اور مشرکین کی ہوں، اس وقت بیک زبان سب نے ایک بات کی تھی، قالوا بلا، کہنے لگے بے شک کیوں نہیں، اے ہمارے اللہ آپ ہی ہمارے پالنے والے ہیں. گو کہ میں اور آپ وہاں کی ہوئی بات، رب سے کیا ہوا وعدہ دنیا میں آ کر دنیا کی رنگینیوں کے اندر گم سم ہو کر وہ بھول گئے. یاد رکھنا، دنیا میں آ کر نہیں، آپ نے عالم ارواح بھی وعدہ کیا تھا. وہاں سے سفر شروع ہوا، باپ کی صلب میں آئے، رحم مدر کے اندر آئے، ماں کے شکم اور پیٹ میں آئے، پھر دنیا میں ہمارا وجود ہوا. اور یاد رکھنا، جیسے وہ عالم ارواح سے سفر جاری ساری تھا، یہاں بھی سفر ختم نہیں ہوا. منزل مقصود پر ہم پہنچے، ذرا جا کے رہیں، منزل مقصود پر پہنچے ابھی یہ سفر کا تسلسل ہے. یہاں سے ہم نے قبر کے پیٹ میں جانا ہے، حشر کی زندگی شروع ہوگی. ایک ماں کے پیٹ میں بھی زندگی تھی، ایک عالم ارواح میں بھی زندگی تھی، ایک قبر کے اندر بھی زندگی ہوگی، اور پھر ایک اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بھی ہوگی. تو ہم ابھی کہاں ہیں؟ سفر میں ہیں. منزل مقصود پر پہنچے نہیں. میرا اور آپ کا گھر کہاں ہے؟ آپ سے پوچھے آپ کیا کہیں گے؟ آدم چوہان. کیا کہیں گے جی؟ میاں چوہان. کیا کہیں گے جی؟ کوٹلہ. نہیں میرے دوست، میرا اور آپ کا اصلی گھر، اصلی ٹھکانہ وہ جنت ہے، جنت. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو وہ نصیب فرما دے. یہ دنیا عارضی ہے، یہاں کے گھر بھی عارضی ہیں، یہاں کی کوٹھیاں ہیں وہ بھی، یہاں جو زمینیں آپ کی جن کی آپ مالک ہیں وہ بھی ملکیت عارضی ہے نا. وہ کسی نے ملاح سے پوچھا، نا خدا سے پوچھا. یہ جو کشتی چلاتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے نا خدا، ملاح کہہ لیں آپ. ملاح سے پوچھا کہ آپ کے والد کیسے فوت ہوئے؟ کہنے لگے ڈوب کر. کہا آپ کے دادا کیسے فوت ہوئے تھے؟ بھئی ڈوب گئے تھے. ہم کشتی رانی کرتے ہیں، کشتیاں چلاتے ہیں، تو کشتی کبھی
طوفان تیز ہو جاتا ہے، کشتیوں کے اندر پانی آ جاتا ہے، ڈوب جاتی۔ اس نے کہا اچھا آپ کو خوف نہیں آتا، ڈر نہیں لگتا؟ آپ کے باپ دادا اسی سمندر کے اندر غرق ہوئے، کشتیاں چلاتے ہوئے غرق ہوئے، تو پھر بھی آپ کشتی چلا رہے ہو۔ اس نے کہا، توجہ کرنا دوست، اس نے کہا آپ کے والد کہاں فوت ہوئے؟ کہنے لگا گھر میں۔ کہا کہ آپ کے دادا کہاں فوت ہوئے؟ جی ہمارے اسی گھر کے اندر۔ کہا تو پھر تمہیں اس گھر کے اندر رہتے ہوئے خوف نہیں آتا؟ کیا ہم دیکھتے نہیں ہیں روزانہ جنازے نہیں اٹھاتے؟ یہ کس کی تھی؟ یہ چودھری صاحب کی کوٹھی تھی، نواب صاحب کی کوٹھی تھی، لیکن میرے دوست وہ فوت ہو گئے، بیٹوں نے جگہ لے لی، بیٹے بھی فوت ہو گئے، اس کے پوتوں نے جگہ لے لی، پڑپوتوں نے جگہ لے لی۔ یہ تبدیلی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ میں اپنی بات نہیں کرتا، حدیث قدسی کے اندر آتا ہے، کیا آتا ہے؟ یقول الانسان مالی مالی، انسان کہتا تھکتا نہیں ہے یہ میرا مال ہے، میرا مال۔ وَهَلْ لَكَ مَالٌ، اور مال تیرا ہے کون سا جو تو نے کھایا کمایا اور کھا لیا، جو لباس تھا وہ پہن لیا؟ تیرا مال تو یہ ہے جو تو چھوڑ کر جا رہا ہے وہ تیرا نہیں، وہ پچھلوں کا ہو جائے گا، ورثاء کا ہو جائے گا۔ ہے کیا تیرا؟ کس بات پہ کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ایک غرور والا انسان چل رہا تھا، انسانی کھوپڑی ملی تو اس کو ٹھڈا مار کے آگے جا رہا ہے، کاٹن کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا، چودھری صاحب ہے نا، خان صاحب ہے، بڑا تھا، غرور میں تھا، تکبر میں تھا، راستے سے ہٹا دی تو اس سے آواز آئی، اے چلنے والے سنبھل کے چل، میں بھی کبھی کسی کا سرے پر غرور تھا، تو آج اتنی نخرے اور اتنے ناز، اتنے تکبر سے چل رہا ہے، دنیا میں ہم بھی کبھی ایسا چلا کرتے تھے، آج ہماری حالت دیکھ لو، عبرت کا نشانہ بنے ہوئے ہیں کہ نہیں بنے ہوئے؟ میرے دوستو، موت اٹل چیز ہے، اس کو نہ بھولو۔ آپ بھول سکتے ہو، موت تمہیں کوئی دن اور رات نہیں گزرتی کہ وہ تمہیں یاد نہ کرتی۔ یہی وجہ ہے کہتے ہیں کہ جب انسان قبر میں جا کر رکھ دیا جاتا ہے تو وہ ایک قبر اس کو پکارتی ہے، یہ جانے والا، رکھا جانے والا قبر کے اندر جس کو آپ لے کے جا رہے ہیں دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو اللہ کا محبوب ہوگا یا پھر مبغوض ہوگا۔ دوسرے الفاظ میں سمجھے، یا تو رب کو راضی کر کے گیا ہوگا یا رب کو ناراض کر کے گیا ہوگا، یا یوں کہہ لیں نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزار کے گیا ہوگا، یا نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر اپنی من مرضی کی زندگی گزار کے گیا ہوگا۔ اگر تو فرما بردار ہوگا تو یہی قبر پکار کر کہے گی، اس روئے زمین پر جتنے بھی انسان چلا کرتے تھے تو مجھے سب سے زیادہ پیارا لگتا تھا، آج تو میرے پاس آیا ہے نا تو میرا سلوک بھی تو دیکھ لے گا۔ کہتے ہیں وہ قبر تا حد نگاہ کھول دی جاتی ہے، بہت وسیع ہو جاتی ہے قبر، اس کے لیے کھل جاتی ہے۔ اور اگر اللہ کا باغی نافرمان تھا، سنتوں سے کوسوں دور تھا، تو پھر وہی قبر کہتی ہے اس روئے زمین پر جتنے لوگ چلتے تھے تو مجھے سب سے برا لگتا تھا، آج جب تو میرے پاس آیا ہے نا تو میرا حشر بھی دیکھے گا، میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سمجھایا؟ یہ دونوں ہاتھ ایسے کیے، مثال دے کر سمجھایا، دائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر فرمایا قبر اس کو یوں دبوچ لے گی، قبر اس کو ایسے دبائے گی کہ اس کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کے اندر گھس جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس سے حفاظت فرمائے، عذاب قبر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ دوستو، زندگی مختصر ہے، یہ پانی کا بلبلہ ہے، یہ ختم ہو جانی ہے، اور کچھ پتہ نہیں آپ کو کس وقت ختم ہو جانی ہے۔ بچے اس غلط فہمی میں نہ رہیں، بڑی عمر ہے، جوان اس غلط فہمی میں نہ رہیں
ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپا آئے گا پھر کر لیں گے، نہ نہ نہ، جو کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ سب سے بڑی چیز آپ کے اپنے اعمال ہیں، اپنے ہاتھ کا دیا ہوا صدقہ خیرات ہے، اپنے ہاتھ سے ادا کی ہوئی زکوٰۃ ہے، اور پڑھی ہوئی آپ کی نمازیں ہیں جو کام آئیں گی۔ یہ جو فرائض ہیں کسی صورت معاف نہیں ہوں گے۔ اور اگلی بات بھی یاد رکھنا، انسانوں کے جو حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، یاد رکھنا یہ ان کے معاف کیے بغیر معاف نہیں ہوں گے۔ اللہ اپنی کوئی چیز معاف کر سکیں گے، کرنے اختیار ہے ان کو، لیکن حقوق العباد کے اندر جب تک صاحب حقوق وہ معاف نہیں کرے گا معاف نہیں ہو سکے گا۔ تو عمل کریں، اپنی زندگی کو قیمتی بنائیں، لمحات کو قیمتی بنائیں، ضائع نہ ہونے دیں۔ چھوٹا ہو رہا عمل بڑا ہو رہا ہے، ہر وقت ہرس ہو، لالچ ہو، طمع ہو، میں دینی کام کرنا ہے، میں نے نیک کام کرنا ہے، کیا پتہ اللہ آپ کی چھوٹی سی بات کو بھی قبول فرما لے۔ آپ نے سنا ہوگا بنی اسرائیل کے اندر ایک فاحشہ عورت تھی، کہتے ہیں اس نے بلی کو باندھ کر رکھ لیا، بلی کو باندھا، نہ اس کو چھوڑا کہ خود کچھ کھا پی لے اور نہ اسے کچھ کھلایا۔ تو بخاری شریف کی روایت ہے عذبت امرأۃ فی ہرۃ، کہ ایک عورت کو عذاب ہوا، کس وجہ سے؟ ایک بلی کی وجہ سے۔ کتنی چھوٹی سی چیز ہے، بلی کی وجہ سے عذاب ہو گیا کہ اس کو کھلا چھوڑا نہیں، کیڑے مکوڑے کھا لے، چوہے کھا لے، کوئی بچی کچی ہڈی کھا لے، اور نہ اس کو خود کھلایا ہے، نتیجتاً باندھ کر مر گئی۔ فرمایا اس کی وجہ سے عذاب ہو گیا۔ اس کے برعکس دوسری ایک عورت ہے فاحشہ، بدکار، زانیہ عورت، بنی اسرائیل کی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس نے دیکھا ایک کتا ہانپ رہا ہے، پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکالی ہوئی ہے، کہتے اس نے اپنا دوپٹہ اتارا یا اپنا موزہ اتارا اور کنویں کے اندر ڈال کر پانی نکال کر اس کو پلایا۔ فرمایا اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ کو اس پر ترس آیا، اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ ہم بعض اوقات کہتے ہیں یہ کیا عمل کیا، چھوٹا سا ہی عمل ہے، نہیں، چھوٹا نہ سمجھیں، عمل ہے نیک، اس کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ اس کے برعکس گناہ ہے، اس کو آپ چھوٹا نہ سمجھیں۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، گناہ ہے اس کو چھوٹا کہتے ہیں، یہ صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ تو نہیں میں نے گناہ کیا۔ اور بھائی آپ کے بستر کے اندر آگ کے شعلے نہ ہوں، چھوٹی سی چنگاری ہو یا انگارہ رکھا ہو تو آپ اطمینان سے سو سکیں گے؟ نہیں، کیوں؟ ہے چھوٹا سا انگارہ، یہ جب ہوا لگے گی سلگے گا، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے میرا بستر مجھے کیا پورے گھر کو جلا کر راکستر کر دے۔ نافرمانی دیکھو کس کی ہے، آپ یہ نہ دیکھو چھوٹا گناہ ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے ناراض کس کو کر رہے ہیں؟ اللہ کو، تو وہ بڑی ذات ہے، اس کی نافرمانی نہیں کرنی۔ دوسری بات کی کہ کوئی بھی عمل ہے چاہے چھوٹا ہے اس کو بھی چھوٹا نہ سمجھے۔ کہتے ہیں کہ ایک بندہ، ایک بزرگ، وہ سیاہی سے لکھ رہے تھے۔ یہ بزرگ جو بڑی عمر کے ہیں جانتے ہیں، آپ تختیاں لکھتے رہے ہیں، تو پہلے زمانے میں کتابت بھی جو ہوتی تھی نا کتابوں کی، وہ بھی سیاہی سے ہوتی تھی، پرنٹنگ تو ہوتی نہیں تھی، پریس ہوتے نہیں تھے۔ تو وہ لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں مرنے کے بعد کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ایک ایسی عمل کی وجہ سے بخشش ہو گئی جو میری نظروں میں بظاہر بڑا ہی چھوٹا تھا، مختصر تھا۔ کہا کیا؟ فرمایا کہ میں ایک مرتبہ لکھ رہا تھا تو قلم جب میں نے ڈبویا، باہر نکالا لکھنے کے لیے، جو ہی میں نے ورق پر رکھا تو مکھی آ کر بیٹھ گئی، وہ سیاہی چوسنے لگی۔ میں نے سوچا مکھی پیاسی ہے، میں نے اپنے قلم کو اور ہاتھ کو ادھر ہی روک لیا، جب تک اس نے سیاہی پی نہیں لی، پیٹ سیراب نہیں کر لیا، اڑ کر چلی گئی، میں نے اس وقت تک لکھنا شروع نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا تو نے میری حقیر سی مخلوق کے لیے اتنی قربانی دی، آج میں نے تیرا وہ عمل قبول کر کے تجھے معاف کر دیا۔
मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक वाक़या लिखा है। कहते हैं कि वो हदीस लिख रहे थे और उस हदीस लिखी और आपको पता कलम रुक जाता है, स्याही खुश्क हो जाती है, तो वो नाखून पर थोड़ी थोड़ी मार लेते थे। कहते हैं मैं क़ज़ाए हाजत के लिए चला गया, जब क़ज़ाए हाजत के लिए गया, बैठ गया, मुझे ख़्याल आया मेरे बाएं हाथ पर तो स्याही लगी हुई है और स्याही इल्मी बातें लिखने के लिए इस्तेमाल करता हूँ, ये भी इल्म हासिल करने का एक ज़रिया है, और अगर मैं इसी तरह बैठा रहा, हाजत कर ली और उसकी सफाई इसी हाथ से करनी पड़ेगी, और हाथ भी मेरा ये उल्टा है, स्याही उसी गंदगी के साथ बह जाएगी, हालांकि स्याही इल्म हासिल करने का एक ज़रिया है। कहते हैं मैं उसके अदब में उठकर चला गया, बाहर गया, हाथ साफ जगह पर धो के फिर क़ज़ाए हाजत की। अल्लाह ने मेरी इस बात की वजह से बख्शिश फरमा दी। तो मेरे दोस्तों, बसा औकात हम बाज़ आमाल को छोटा समझते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ देखना होता है आपने इखलास किसके साथ किया है, जज्बा आपके अंदर कितना था, क्या दिखलावा मकसूद था या अल्लाह को राज़ी करना मकसूद था। अगर आपने दिखलावे के लिए किया, याद रखना हदीस शरीफ में आता है इन्ना यसीर रियाय शिरकुन, थोड़ा सा दिखलावा भी होगा, मामूली से दिखलावे के लिए भी कोई अमल करोगे तो वो अल्लाह के यहाँ शिरक शुमार होगा, क्योंकि अल्लाह फरमाएंगे ये काम मेरे लिए नहीं किया तूने, ये उस्ताद को दिखाने के लिए किया है, मोहल्ले वालों को दिखाने के लिए किया है, अपनी बरादरी को दिखाने के लिए किया है, मेरी रज़ा तो मकसूद ही नहीं थी। लिहाजा हम काम किसके लिए करेंगे, नेक अमाल अल्लाह को राज़ी करने के लिए। मलका ज़ुबैदा का नाम सबने सुना है, उसने बगदाद से लेकर मक्के तक नहर खुदवाई थी, हज के लिए गई, देखा कि वहाँ पर पानी का बंदोबस्त नहीं है, तो बहुत बड़ी नहर खुदवाई, आज भी उसके आसार मौजूद हैं, आज तो पानी वहाँ मक्का में मौजूद है वाफिर, लेकिन नहर के निशानात आसार आज भी मौजूद हैं, मैंने अपनी आंखों से देखे। किसी ने पूछा मलका ज़ुबैदा से, उनकी वफ़ात के बाद ख्वाब में देखा, मलका क्या बनी, कहने लगी अल्लाह ने बख्शिश फरमा दी। का बख्शिश तो करनी थी, आपने मुसलमानों के लिए हुज्जाज के पानी का बंदोबस्त किया, इतना बड़ा अमल था, अल्लाह ने वो कबूल करके तेरी बख्शिश तो कर दी होगी। कहने लगी, बात तवज्जो से सुनना मेरे दोस्त, वो फरमाने लगी वो नहर का तो तज़किरा ही नहीं आया, उसकी तो बात ही नहीं हुई। कहा फिर बख्शिश कैसे हुई, फरमाने लगी बख्शिश इसलिए हुई, मैं एक मर्तबा अपनी सहेलियों के साथ बादशाह के दरबार में थी, वहाँ जो बागीचा था, लान था, उसके अंदर बैठी हुई थी, झूला झूल रही थी। इसी झूला झूलने के दौरान मेरे सर से दुपट्टा सिरक गया और उधर से मस्जिद से आवाज़ बुलंद हुई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल्लाह के नाम की अज़मत की वजह से मैंने झूला फ़ौरन मौकूफ़ कर दिया, सर पे सिरका हुआ दुपट्टा वापस रख लिया, अज़ान के अदब एहतराम की वजह से, अल्लाह के नाम की अज़मत की वजह से, अल्लाह ने इस अमल की वजह से मेरी बख्शिश फरमा दी। आज आप भी माऊ बहनों को ये सिखाते हैं, बेटी अज़ान हो गई है, सर पे दुपट्टा रख लो। बीवी को कहते हैं आज तो सर से दुपट्टे ही मुख्तसर हो गए, यहाँ आ गए, और बल्कि आप अपने यहाँ से आगे जाएं, दुपट्टे ख़त्म हो गए, बेहयाई फैलाई जा रही है, फहाशी और उरैनी फैलाई जा रही है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला बड़े कदरदान ज़ात है। आपने एक हदीस पढ़ी होगी, सुनी होगी, हदीस बिताका के नाम से मशहूर है। एक बंदे को क़यामत वाले दिन लाया जाएगा, अमाल नेक इस तरफ रखे जाएंगे और उसके बुरे अमाल भी रखे जाएंगे। बुरे अमाल देखेगा, बहुत बड़े दफ्तर हैं, बड़े बड़े रजिस्टर हैं और आसमान तक पड़े हुए हैं,
اور دوسری طرف اس کی ایک پرچی چھوٹی سی لائی جائے گی نیک اعمال کے اندر. اللہ تعالیٰ کہیں گے وزن کرا لو. کہے گا اللہ میرے ساتھ مذاق تو نہ کریں, میرے اعمال جو برے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں, میری نیکیوں کا کچھ بھی سامان نہیں ہے سوائے ایک پرچی کے. اللہ فرمائیں گے نہیں, یہ عدل و انصاف کا دن ہے, آج انصاف ہوگا, اس کے اعمال کو تولا جائے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک پلڑے پر سارے اس کے گناہوں کے دفتر رکھے جائیں گے اور دوسرے پر وہ چھوٹی سی پرچی جس پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ بھی ذرا ایک دفعہ پڑھ لیں. روایت کے اندر آتا ہے یہ جو دفتر ہے یہ ظاہر ہے بہت بڑے رجسٹر تھے, نیچے جھکا ہوا ہے. اب جب وہ پرچی جس پر کلمہ لکھا ہوا ہے وہ رکھی گئی تو وہ ایسے چھلک کر نیچے آئی, یہ سارے کے سارے دفتر فوراً اوپر اچھل گئے. آپ جانتے ہیں جب ایک طرف وزنی چیز ہو دوسری طرف کم وزن ہو تو جہاں وزن زیادہ ہوتا ہے فوراً نیچے کی طرف آ جاتا ہے. اس پرچی کا وزن اتنا ہوگا کیونکہ اس میں اخلاص تھا, اس لیے وہ فوراً جھک جائے گی. اس کے لیے کہا جائے گا فیصلہ ہو گیا, جاؤ جنت میں چلے جائے. ہے بظاہر ایک پرچی لیکن کام کتنا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے اس انسانوں کو بخشنے کے لیے. میرے قریب آ جاؤ, میرے نبی کی سنتوں پر عمل کر لو, آ جاؤ لوگو, مسجد کی طرف آ جاؤ, قرآن کی طرف آ جاؤ, نیک اعمال کی طرف آ جاؤ. لیکن ہم ہیں تو مسجد دیکھتے ہی نہیں ہیں, قرآن کھول کے پڑھتے ہی نہیں ہیں. نوجوان تو سوشل میڈیا میں غرق ہو گیا, آپ نے ٹچ موبائل لا کر دے دیے, نہ نماز کے رہے نہ قرآن کے رہے. میچ ہو جائے تب نماز چھوٹ جاتی ہے, کوئی اور بات ہو تب نماز چھوٹ جاتی ہے. کیا اولاد کی آپ تربیت کر رہے ہیں؟ یہ اولاد آپ کے لیے کل کو صدقہ جاریہ بنے گی. رات کو ایک ایک دو بجے تک بستروں کے اندر موبائل لے کر بیٹھے ہیں, فجر کی نماز گم سم, کون توجہ کرے گا؟ ہم کل کو چاہتے ہیں اولاد میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے, میرے لیے دعا کرنے والی بن جائے. نماز سے غافل آپ نے کروایا, روزے سے غافل آپ نے کروایا. میرے دوستو یہ ذمہ داریاں ہیں, ان ذمہ داریوں کو نبھاؤ. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, تمہاری رعیت کے بارے میں تم سے پوچھ گچھ ہوگی قیامت والے دن. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک ایک عمل کا آپ کو بدلہ دیں گے. نیک کیا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, نیکی ذرہ برابر بھی کی ہوگی وہ بھی آپ کو ملے گی, برائی ذرہ برابر کی ہوگی وہ بھی آپ کو مل جائے گی, کوئی بھی چیز ضائع نہیں جائے گی. اللہ کی ذات آخرت میں بھی ہمارا خیال رکھے گی. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے اے پیارے پیغمبر میں نے تجھے امت کے لیے دیے تھے فرائض, اور آپ کو عبادت کا شوق اتنا تھا, لگن اتنی تھی, مزہ اتنا آتا تھا کہ آپ نے سنتیں بھی پڑھنا شروع کر دی, واجب بھی نوافل بھی, اور آپ کے دیکھا دیکھے آپ کی امت نے بھی یہ پڑھنا شروع کر دیے. تو آپ نے اپنی امت پر بوجھ ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ ڈال دیا بوجھ. میں مثال سمجھاتا ہوں. دیکھیں ایک بندے سے آپ گاڑی رینٹ پہ لیتے ہیں کہ میرا 1 من وزن ہے, یہ اٹھا کر لے جانا ہے, کتنے میں جی؟ 1000 روپے میں. اور شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں, اگر آپ کا 1 من سے زیادہ ہے 10 کلو تو اصولاً آپ کو اس 10 کلو کا تاوان دینا پڑے گا, اس کا الگ کرایہ دینا پڑے گا. قیامت والے دن اللہ فرمائیں گے نبی میں نے آپ سے کہا تھا یہ فرائض ان کو دو, آپ نے ان کو سنت بھی دے دی, ان کو نفل پر بھی لگا دیا, آپ پر بھی جرمانہ ہے. توجہ کرنا, یہ پیار اور محبت کی باتیں ہیں. آپ پر بھی کیا ہے؟ تاوان ہے. کیا تاوان ہے؟ فرمایا آپ نے ان کو جو لگایا تھا نا, اے نبی آپ ان کے لیے شفاعت کریں, میں ان کی شفاعت قبول کروں. اس سے بڑھ کر چلیں, فرشتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتوں جب میں نے اعلان کیا تھا نا, کیا اعلان کیا تھا؟ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ,
اللہ نے اعلان فرمایا فرشتوں توجہ کرنا، میں دنیا کے اندر ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں جس کو میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے اعتراض کر دیا، اے اللہ آپ دنیا کے اندر ایک انسان کو خلیفہ کی شکل میں لانے لگے ہیں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم تو تیری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بھی بیان کرتے ہیں، ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں، جو رکوع میں پڑے ہیں رکوع میں پڑے ہوئے ہیں، جو سجدے میں ہیں وہ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، جو قیام کی حالت میں قیام کی حالت میں عبادت کرتے رہتے ہیں۔ اے اللہ آپ نے اس انسان کو کس لیے پیدا کر دیا؟ یہ دنیا میں جائے گا، دنگا فساد کرے گا، شور شرابہ کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا، ایک دوسرے کو مارے گا۔ اے اللہ ان کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت والے دن، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ مجھے پتا ہے اگر ان میں سے کوئی گناہ کریں گے، کوئی قتل و غارت گری کریں گے، خون ریزی کریں گے، ان میں سے ایسے بھی ہوں گے رات کو جب سارے سوئے کھڑے ہو کر تہجد کے اندر بھی موجود ہوں گے۔ فرشتوں تم نے میرے اس انسان کی غیبت کی ہے، غیبت کا بدلہ تمہیں چکانا پڑے گا۔ تمہاری جو کروڑوں سال کی عبادت تھی نا وہ میں ان انسانوں کے اندر تقسیم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں سچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بنائے، ان کی سنتوں پر مر مٹنے والا بنائے۔ آج زندگیاں ہماری میرے دوستو سنتوں سے دور ہیں، معذرت کے ساتھ ناراض کوئی بھی نہ ہو، ہم سب نام لیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، دنیا کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا مسلمان ہے، بڑے سے بڑا بھی ہے، لیکن ہمارے عملی زندگی سنتوں سے کوسوں دور ہوتی ہے۔ ناراض نہ ہونا، لباس اپنا دیکھیں، ہمارا لباس کیا ہم انگریز کا لباس نہیں پسند کرتے؟ اپنی اولاد کے لیے پینٹ شرٹ لا کر نہیں دے رہے ان کو، کون لا کر دیتا ہے؟ کہیں گے بیوی لاتی ہے، بیوی کو خرچہ کون دے رہا ہے؟ خود تو ہم ان راستوں سے ہٹاتے ہیں۔ کھانا کھاتے ہوئے کبھی غور کیا کہ سنت طریقہ کیا ہے؟ آؤ بیٹو سنت کے مطابق بیٹھ کے کھائیں، آؤ بیٹو آج سنت کے مطابق آج کے بعد ہم پیئیں گے، آؤ بیٹو آج کے بعد بیت الخلاء میں جائیں گے نبی کی سنت کے مطابق جائیں گے، باہر نکلیں گے نبی کی سنت کے مطابق نکلیں گے، ہمارے معاملات معاشرت ہماری زراعت تجارت نبی کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ کیا خیر ہے؟ سارے کوشش کریں گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔